بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مچھلی کے شوقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھ لیں۔ مچھلی کے فوائد بے شمار ہیں۔ مچھلی کی کئی اقسام ہیں، لیکن اس کی ہر قسم جدا طبی خصوصیات کی حامل ہے۔ طب نبوی میں بھی مچھلی کے فوائد کا ذکر ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ غذائی اور طبی فوائد کی وجہ سے ہی مچھلی کے گوشت کی خاص طور پر اجازت عطا فرمائی۔ سفید مچھلی میں چکنائی بہت کم ہوتی ہے، جبکہ تیل والی مچھلی میں غیر سیر شدہ چکنائی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، جو کہ کولیسٹرول کے تناسب کو خود بخود کم کر دیتی ہے۔ اس لیے اس مچھلی کا استعمال انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 300 سواروں کے ساتھ بھیجا، اور ہمارے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب ہم ساحل بحر تک پہنچے تو ہمیں شدید بھوک نے آ لیا، اور اس بھوک میں ہم نے درختوں کے پتے جھاڑ کر کھائے۔ اتفاق سے سمندر کی موجوں نے ایک عنبر نامی مچھلی پھینکی، جس کو ہم نے 51 دن تک کھایا اور اس کی چربی کا شوربہ بنایا، جس سے ہمارے جسم فربا ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور ایک شخص کو اونٹ پر سوار کر کے اس پسلی کی کمان کے نیچے سے گزارا تو اس کے نیچے سے وہ بآسانی گزر گیا۔ امام احمد بن حنبل نے اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت میں کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مرد اور 2 خون حلال کیے گئے، مچھلی اور ٹڈی۔ جگر اور طحال بستہ خون، مچھلی کو عربی میں سمک کہتے ہیں۔ اس کا گوشت اور تیل دل کے امراض، کولیسٹرول، موٹاپا، ڈپریشن، کینسر، جلدی زخم اور دوسرے بہت سے امراض میں مفید ہے۔ مچھلی کے تیل میں موجود اومیگا دل کے امراض میں ایک بہت مفید چیز ہے۔ مچھلی کا تیل ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھوں اور دماغ کی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ لذیذ کھانے اور طاقت کا خزانہ ایک بار کھا لو 100 مردوں کے برابر طاقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ جو کھانا بھی سامنے آتا تناول فرما لیتے اور کسی کھانے کو ناپسند نہیں کرتے تھے۔ تاہم 8 ایسی اشیاء ہیں جن کو ان کے ذائقے اور طبی فوائد کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ یہ اشیاء ہماری روزمرہ خوراک کا بھی حصہ ہونی چاہیے۔ ان اشیاء میں جو، کھجور، انجیر، زیتون کا تیل، دودھ، انگور، شہد اور انار شامل ہیں۔ ARY نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق کھجور کی بات کی جائے تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھا لیا کرے، اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ زیتون کے تیل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس سے مالش کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔